अल्लाह से डरने वाले, कलमा नबी का पढ़ने वाले हैं। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला आप सबकी परेशानी को दूर करे। आखिर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह को जहर क्यों दिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह पर उनकी ज़िंदगी में कैसे कैसे जुल्म ढाए गए और फिर सारी ज़िंदगी परेशान करने के बाद ज़ालिम यजीद ने अपनी हुकूमत ज़माने के लिए हज़रत हसन रज़ी अल्लाह की बीवी ही को बहला फुसलाकर उनके ज़रिए हज़रत हसन को ऐसा जहर दिया कि जिसके असर से उनकी आंटें कटकर गिरने लगी। फिर वफात के बाद बनु उमैया के लोग लड़ने के लिए कैसे तलवार लेकर निकल आए और करीब था कि छोटे भाई हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अपने भाई हसन की कब्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमों में बनाने के लिए बनु उमैया के लोगों से लड़ जाते और ये लड़ाई एक जंग में बदल कर हज़ारों सहाबा इकराम के पाकीज़ा खून बहने का सबब बनती। लेकिन एक सहाबी ने आकर कैसे इस मामले को रफा दफा किया। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने इन सभी बातों का खुलासा करेंगे और हज़ारों किताबें पढ़ने के बाद इसका निचोड़ आपको बताएंगे। बस आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि वीडियो में आखिर तक बने रहे और देखें कि कैसे इन जालिमों ने दुनिया की हुकूमत पाने के लिए नवासा रसूल का कलेजा चीड़ कर उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला। दोस्तों, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह को जिस दिन जहर दिया गया वो इस्लामिक तारीख का सबसे दर्दनाक दिन था। उसकी दास्तान सुनकर सख्त से सख्त दिल इंसान भी अपने आंसू नहीं रोक सकता। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह को उनकी ज़िंदगी में कई बार जहर दिया गया, लेकिन अल्लाह ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह की हिफाजत फरमाई। लेकिन जब तकदीर का फ़ैसला आ चुका और अल्लाह ने भी चाहा कि अब मेरे इस प्यारे जन्नत के फूल को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें ना दी जाए, तो आखिर में वो जहर अल्लाह के हुक्म से असर ही कर गया। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ने तो जहर देने वाले का नाम न बताया, लेकिन तारीख लिखने वालों ने जो लिखा है वो आज आपके सामने पेश करता हूँ। यजीद ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह की बीवी यजदा को बहला फुसला कर इस बात पर राज़ी कर लिया कि वो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह को ऐसा जहर दे कि वो दोबारा उठ ना सके। यजीद ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह की बीवी से कहा कि अगर तुम अपने शौहर को जहर देकर मार दोगी तो मैं खुद तुमसे शादी कर लूँगा और तुम्हें महल की रानी बनाकर रखूँगा। यजीद बहुत दिनों से इस साजिश में लगा हुआ था कि वो किसी तरह अपने रास्ते से हसन व हुसैन को हटा दे, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैंने इन दोनों को रास्ते से हटा दिया तो अगली हुकूमत का बादशाह मैं खुद बनूंगा। यजीद ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह की बीवी से ऐसी बात कही तो उसने लालच में आकर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह को कई बार जहर दिया, लेकिन उस जहर का उन पर कोई असर न होता। आखिर यजदा बीवी ने एक हीरे को बहुत अच्छी तरह पीस कर उसे पानी में मिला दिया और फिर वो पानी इस घड़े में डाल दिया कि जिससे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह रात में उठकर पानी पिया करते थे। सन 50 हिजरी में 27 सफ़र की रात हज़रत हसन रज़ी अल्लाह सो रहे थे कि अचानक उन्हें प्यास लगी तो अपनी बहन ज़ैनब को पुकार कर बुलाया। हज़रत ज़ैनब उस वक्त मुसल्ले पर बैठी अल्लाह की इबादत कर रही थी। बड़े भाई की आवाज़ सुनकर जल्दी से पास में पहुंची तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ने कहा, ज़ैनब, मैंने अभी एक बड़ा अजीब सा ख्वाब देखा है, मैं वो तुम्हें बताना चाहता हूँ। हज़रत ज़ैनब ने कहा कि जी भाई फरमाए। तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ने बताया कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरे नाना जान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वालिद हज़रत अली और मेरी अम्मी हज़रत फ़ातिमा, ये सभी लोग मुझे जन्नत की सैर करा रहे हैं। मैंने अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि ए नाना जान, आपके जाने के बाद मदीना में मुझे और मेरे भाई को बहुत सताया गया, मेरे माँ बाप को गालियाँ दी गई।
تو اس پر نانا جان نے جواب دیا کہ اے میرے پیارے بچے پریشان نہ ہو، تم بہت جلد ہی مجھ سے ملنے والے ہو۔ یہ بات جیسے ہی حضرت زینب نے سنی تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور سمجھ گئی کہ اب میرے بڑے بھائی حضرت حسن کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ امی حضرت فاطمہ رضی اللہ اور والد حضرت علی نے تو بہت پہلے ہی ساتھ چھوڑ دیا تھا، اب اس معصوم بہن کا صرف ایک ہی سہارا اپنے دونوں بڑے بھائی حسن و حسین تھے۔ لیکن جب اپنے بھائی کی زبان سے ایسی بات سنی تو خود پر قابو نہ رکھ سکی اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہانے لگی۔ حضرت حسن رضی اللہ نے کہا کہ بہن مجھے پیاس لگ رہی ہے، تم جا کر میرے گھڑے سے میرے لیے پانی لے آؤ۔ حضرت زینب پانی بھرنے چلی گئی۔ اس بیچاری بہن کو خبر بھی نہیں تھی کہ جس چیز سے وہ ڈر رہی تھی آج وہی سب کچھ ہونے جا رہا ہے۔ بہن نے گھڑے سے پانی نکالا اور اپنے بھائی حضرت حسن کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ یہ وہی گھڑا تھا کہ جس میں حضرت حسن رضی اللہ کی بیوی نے زہر ملایا تھا۔ اب حضرت حسن رضی اللہ نے جیسے ہی وہ پانی پیا، پہلے تو کچھ بھی محسوس نہ ہوا، لیکن تھوڑی دیر بعد اچانک وہ پانی اندر ہی اندر آنتوں کو کاٹنے لگا اور پھر خون کی الٹیاں شروع ہو گئی۔ اس زہر کے اثر سے آنتیں کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ یہ دیکھ حضرت زینب بہت ڈر گئی اور رونے لگی۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس زہر نے حضرت حسن رضی اللہ کے آنتوں کے 100 ٹکڑے کر دیے اور 3 دنوں تک انہیں خون کی الٹیاں آتی رہی۔ زہر کے اثر سے چہرہ بالکل ہرا پڑ گیا۔ ان 3 دنوں میں حضرت حسن رضی اللہ ایسی تکلیفوں سے گزر رہے تھے کہ اگر وہ تکلیفیں کسی پہاڑ پر بھی ڈال دی جاتی تو شاید وہ بھی برداشت نہ کر پاتا۔ لیکن آج کوئی مدینہ میں آ کر دیکھ لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا نواسہ کیسے زہر سے تڑپ رہا ہے۔ کچھ لوگ تھے کہ جو حضرت حسن کی ایسی پریشانی دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، لیکن مدینہ میں نیک لوگوں کی بھی ایک بڑی تعداد تھی جن کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ حضرت زینب تو بیچاری اپنے بڑے بھائی حضرت حسن کو دیکھتی جاتی اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جھولی پھیلا کر دعائیں مانگتی، اے اللہ میرے بھائی کو ٹھیک کر دو۔ دوستو، آج مدینہ کے کچے گھر میں زہر میں تڑپتا یہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہستی ہیں کہ جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر بٹھا کر بازاروں میں گھماتے اور لوگوں سے کہتے کہ اے لوگو، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اے اللہ، جو بھی میرے حسن و حسین سے محبت کرے آپ بھی اس سے محبت کرنا۔ لیکن آج مدینہ میں رسول کے اس نواسے کو زہر میں ایسا تڑپایا گیا کہ اس کا چہرہ ہرا پڑ گیا، آنتیں کٹ کٹ کر خون کی الٹیاں ہونے لگی، ہر طرف کوہرام مچا تھا۔ لیکن شاید اب تقدیر کا بھی فیصلہ آ چکا تھا اور اللہ نے بھی حکم دے دیا تھا کہ اے فرشتے، جا کر میرے جنت کے پھول حسن کو میرے پاس لے آؤ۔ ان ظالم لوگوں نے میرے رسول کے بچوں کو بہت تڑپایا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ جانتے تھے کہ اس گھڑے میں زہر کس نے ملایا ہے، کیونکہ گھر میں باہر کا تو کوئی بندہ نہیں آ سکتا، لیکن حضرت حسن رضی اللہ نے کسی کو بھی اس بارے میں اپنی زبان سے کچھ نہ بتایا، یہاں تک کہ جیسے ہی ان کے چھوٹے بھائی حضرت حسن رضی اللہ کو خبر ہوئی تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ بھائی جان، آپ صرف مجھے ایک بار اس کا نام بتا دو کہ جس نے آپ کو زہر دیا ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ پوچھنے لگے کہ تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ حسین رضی اللہ نے جواب دیا کہ میں اسے قتل کروں گا۔ یہ سن کر حضرت حسن رضی اللہ نے کہا کہ پھر تو میں کسی بھی صورت میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اگر زہر دینے والا انسان وہ نہ ہوا تو مرتے مرتے مجھ پر ایک بے گناہ کا قتل کا الزام آ جائے گا، اور اگر زہر دینے والا وہی انسان ہوا تو اللہ کے پاس جا کر میں خود ہی اس سے بدلہ لے لوں گا۔ 3 دنوں بعد آخر وہ دن بھی آیا کہ جب حضرت حسن رضی اللہ کو اپنی وفات بالکل قریب نظر آنے لگی تو اپنے چھوٹے بھائی حسین سے کہا کہ جاؤ اور میری نانی حضرت عائشہ
عائشہ سے پوچھو کہ آپ کا نواسہ حسن اپنے نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہے کہ آپ کی اجازت ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ جلدی سے حضرت عائشہ کے گھر پہنچے اور کہنے لگے کہ نانی جان، میرے بڑے بھائی حسن اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں اور اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن ہونا چاہتے ہیں، کیا آپ اس کی اجازت دیتی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ بھی اپنے نواسے کی ایسی حالت سن کر بیٹھی رو رہی تھی۔ حضرت حسین کی یہ بات سنتے ہی جواب دیا کہ ہاں، میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ لیکن جب حضرت حسین رضی اللہ نے آ کر اپنے بڑے بھائی حسن کو یہ بات سنائی تو وہ کہنے لگے کہ اے حسین، مجھے ڈر ہے کہ شاید میری نانی نے میری علاج میں مجھے اجازت دے دی ہے، اس لیے جب میری وفات ہو جائے تو ایک بار پھر سے اجازت مانگنا، اگر اس وقت اجازت دے دے تو مجھے وہیں دفن کر دینا، ورنہ مسلمانوں کے قبرستان کے بیچ میری قبر بنانا۔ اے حسین، ایک بات کا خیال رکھنا کہ اگر نانا کے قدموں میں میری قبر بنتے وقت کچھ لوگ مخالفت کرے تو لڑائی جھگڑا مت کرنا، بلکہ ایسی حالت میں مجھے میری امی حضرت فاطمہ کے بغل میں لے جا کر دفن کر دینا۔ آخر وہ وقت آیا کہ حضرت حسن رضی اللہ نے کلمہ پڑھا اور جان اللہ کے حوالے کر دی۔ وفات ہوتے ہی ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ بازاروں اور شہروں میں لوگ سمٹ کر مدینہ آنے لگے اور ایسی بھیڑ جمع ہو گئی کہ ایک راوی لکھتے ہیں کہ حضرت حسن کے جنازے میں اتنے لوگ تھے کہ اگر کوئی سوئی بھی پھینکی جاتی تو شاید وہ لوگوں کے اس بڑی تعداد کی وجہ سے زمین پر نہ گرتی۔ حضرت حسن رضی اللہ کو غسل دے کر کفن پہنایا گیا اور پھر جنازہ تیار کر کے مسجد نبوی کے سامنے جا کر رکھ دیا گیا۔ ایک صحابی نے آگے بڑھ کر حضرت حسن رضی اللہ کا جنازہ پڑھایا اور پھر اسے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرے کی طرف چل دیے۔ لیکن جیسے ہی مروان کے لوگوں کو اس بات کی خبر ہوئی کہ حضرت حسن رضی اللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن کیا جائے گا تو سبھی تلواریں لے کر لڑنے آ گئے اور کہنے لگے کہ جب ہمارے خاندان کے ایک فرد حضرت عثمان رضی اللہ کو اس جگہ دفن نہ ہونے دیا گیا تو ہم حسن کو بھی اس جگہ دفن نہیں ہونے دیں گے۔ یہ سن کر چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ تم لوگ ہوتے کون ہو میرے بھائی کو اس کے نانا کے بغل میں دفن ہونے سے روکنے والے؟ یاد رکھنا، اگر تم بیچ میں آئے تو میں ایک ایک کر کے سب کی گردن اڑا دوں گا۔ قریب تھا کہ مروان کے لوگ اور حضرت حسین رضی اللہ کے بیچ ایک جنگ چھڑ جاتی اور مدینہ میں پھر سے صحابہ اکرام کے پاکیزہ خون سے بھر جاتا۔ لیکن اسی وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ اے لوگو، تم کیسے ظالم ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو بھی نانا کے بغل میں دفن نہیں ہونے دیتے۔ لیکن اس بات کا مروان کے لوگوں پر کوئی اثر نہ پڑا اور وہ تلواریں لے کر اپنی جگہ پر اڑے رہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نے جب ایسی حالت دیکھی تو حضرت حسین رضی اللہ کو پاس بلا کر کہا کہ میرے پیارے بچے، کیا تمہیں اپنے بڑے بھائی حسن کی وہ وصیت یاد نہیں کی جو انہوں نے وفات کے وقت کہی تھی کہ اگر نانا کے بغل میں دفن ہونے پر کچھ لوگ مخالفت کرے تو لڑائی جھگڑا مت کرنا، بلکہ مجھے امی حضرت فاطمہ کے ہی بغل میں لے جا کر دفن کر دینا۔ یہ بات سنتے ہی حضرت حسین رضی اللہ کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، چلو جنت البقیع میں ہی میری امی کے پاس قبر کھودو، آج اسی جگہ میرے بھائی حسن کو دفن کیا جائے گا۔ سارے لوگ جلدی سے جنت البقیع پہنچے اور حضرت حسن رضی اللہ کے لیے قبر کھودی گئی۔ شام ہوتے ہوتے حضرت حسن رضی اللہ کو ان کی امی حضرت فاطمہ کے بغل میں دفن کر دیا گیا۔ دوستو، حضرت حسن رضی اللہ کی وفات کوئی ایسی ویسی وفات نہیں تھی، بلکہ اس کا اثر عالم اسلام پر ایسا پڑا کہ بنو ہاشم کی عورتوں نے 1 مہینے تک سوگ منایا، بازاروں بند ہو گئی، لوگوں نے کام دھندا چھوڑ دیا اور حضرت حسن کی وفات کا غم ایسا تھا کہ سبھی اپنا غم بھول چکے تھے۔ جنازے کے بعد جب حضرت
अबू हुरैरा रजी अल्लाह मस्जिद पहुंचे तो देखा कि लोग बहुत परेशान हैं, बैठे रो रहे हैं। तो हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ने कहने लगे कि ऐ लोगों, आज जी भर के रो लो, क्योंकि मेरे प्यारे रसूल का सबसे महबूब बच्चा हमें छोड़कर जा चुका है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं चलता हूँ हनीफ अंसारी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।